الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عزت الا بالجہاد. وصدق رسولہ النبی الکریم. بقول الشاعر: مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے. مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے. صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کرنی ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کرنی ہے. یہ ظلم و تشدد سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھ بندے ناچیز کو جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں لڑنا خود اللہ کو بھی بہت ہی عزیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لا عزت الا بالجہاد، عزت نہیں ہے جہاد کے بغیر. میرے بھائیوں، جب تک مسلمانوں نے جہاد کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھاما تو عزت ان کا مقدر تھا، لیکن جب بھی مسلمانوں نے جہاد کے جھنڈے کو چھوڑ دیا تو خواری رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے. دیکھیں آج کل کے حالات، آپ مسلمان کشمیر میں مظلوم ہیں، برما میں مظلوم ہیں، فلسطین میں مظلوم ہیں، غزہ میں مظلوم ہیں، کہیں پر مسلمانوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے تو کہیں پر زندہ آگ میں جلایا جاتا ہے. کہیں پر ماؤں کے بچوں کو ان کی ماں کے سامنے گردنوں پر چھریاں چلائی جاتی ہیں، کہیں پر ٹینک چڑھائے جاتے ہیں. ان مسلمان بیچاروں کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. میرے عزیز مجاہد ساتھیوں، اگر جہاد اتنا اہم فرض نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم نہ دیتے: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار اور منافقین کے خلاف. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام المجاہدین نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر 27 جنگیں لڑی، جن سے اسلام کا نام اونچا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اسلام کا نام اونچا نہیں تھا. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ اور فاتح جنگ کے بعد مسلمانوں کا جو رعب ہوتا ہے، جو دبدبا ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کا نام اونچا ہونے لگا. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان جنگوں میں میرے اور آپ جیسے بچے بھی تھے. ان کے اندر جہاز کا جذبہ، ان کے اندر جہاز کا ولولہ دیکھ کر بڑی بڑی عمر کے صحابہ رشک کرتے تھے. میرے بھائیوں، اسلام کی پہلی تلوار میرے اور آپ جیسے بچے زبیر بن دوام نے اٹھائی. اسلام کے بڑے دشمن ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے قتل کیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کی تھی. لیکن میرے بھائیوں، اللہ اکبر، آج کل کے بچوں کے اندر یہ تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ جہاد کرنا دہشت گردی ہے. اگر جہاد کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی ہی صحیح. اگر مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی ہی صحیح. اگر اسلام کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی ہی صحیح. اگر اپنی مسلمان بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی ہی صحیح. اگر قرآن کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی ہی صحیح. اگر اسلام کا نام اونچا کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردی ہی صحیح. اگر برما، کشمیر، شام، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد ہی صحیح. تو بھی دہشت گرد ہے، تمام مسلمان دہشت گرد ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ.